وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون۔ ترجمہ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں۔ وَآيَةٌ لَهُمْ، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیات میں زمینی اور آسمانی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا ذکر ہوا، اور اب یہاں سے بحری مخلوقات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی ایک عظیم نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی ذریت یعنی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ ذریت کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ذریت سے مراد کفار مکہ کی اولادیں ہیں جنہیں وہ تجارت کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور جس کشتی میں وہ سوار ہوتے تھے وہ سامان اور اسباب وغیرہ سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں جس کشتی کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی ہے، جس میں مکہ والوں کے آباء و اجداد سوار کیے گئے تھے، اور یہ ان کی ذریت ذرات کی شکل میں ان کی پشت میں تھی، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی سامان اور اسباب وغیرہ سے بھری ہوئی تھی۔ اور یہ نشانی اس طرح ہے کہ وزنی چیز پانی میں ڈوب جاتی ہے، لیکن کشتی انتہائی وزنی ہونے کے باوجود ڈوبتی نہیں، بلکہ سینکڑوں افراد اور ٹنوں کے حساب سے وزن اٹھا کر بھی پانی کی سطح پر چلتی رہتی ہے، کیونکہ خدا نے یہ نظام ایسے ہی بنایا ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کے لیے بنا دی۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی ہم نے مکہ والوں کے لیے صورت اور شکل میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جیسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر وہ سمندری سفر کے دوران سوار ہوتے ہیں۔